بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ شہر کے قریب ایک ویرانے میں ایک خزانہ ملا۔ حواریوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں چند روز رہنے کی اجازت دیں تاکہ ہم یہ خزانہ جمع کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم یہ خزانہ جمع کرو، میں شہر جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے۔ یہ کہہ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور ایک ویران سے مکان پر تشریف لائے۔ ایک بوڑھی خاتون وہاں پر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ضعیفہ، آج رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان بنانا پسند کریں گی؟ ضعیفہ نے کہا، جی ضرور، ہم آپ کو مہمان بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام اس ضعیفہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس ضعیفہ سے پوچھا کہ اس مکان میں تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا کہ میرا ایک جوان بیٹا بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ دن کے وقت وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل چلا جاتا ہے اور شام کے وقت لکڑیاں بیچ کر گھر آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جوان بھی گھر آ گیا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ گھر میں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو شکل و صورت سے اللہ کے بڑے مقرب بندے لگتے ہیں۔ وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی۔ آپ کو وہ جوان شائستہ نظر آیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو سے محسوس کیا کہ وہ اپنے دل میں کچھ چھپا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک خواہش سی موجود ہے، مجھے اس سے آگاہ کرو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی ہا بھر کر کہا، میرے دل میں موجود خلش کا علاج موت سے ہی ممکن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی وہ خلش بیان تو کرو، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعہ سے وہ پوری ہو جائے۔ یہ سن کر جوان نے کہا، میں ایک دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار کی طرف آ رہا تھا کہ میرا گزر بادشاہ کے محل سے ہوا۔ اتفاق سے میری نظر بادشاہ کی بیٹی پر پڑی۔ اس وقت سے میرے دل کا سکون ختم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میری شادی اس سے ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں، تم کل بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنا، جواب میں وہ جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا۔ نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے کہا کہ اسے بادشاہ سے ملنے دیا جائے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی کی خواستگاری کرنا چاہتا ہے۔ دربانوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہنے لگے، اچھا ہے اسے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ اس کا خوب مذاق ہو سکے۔ نوجوان بادشاہ سے ملا اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ بادشاہ نے اسے ٹالنے کے لیے جواہرات کی ایک بڑی مقدار کا مطالبہ کیا کہ جس کو کوئی سلطان ہی پورا کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کا مطالبہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا مطالبہ آپ کو بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ اسے ایک صحرا میں لے گئے جہاں بڑی مقدار میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان سنگریزوں سے اپنی چادر بھر لو۔ جب جوان نے سنگریزوں سے اپنی چادر بھری تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چادر میں پتھروں کی بجائے جواہرات چمک رہے تھے۔ نوجوان چادر بھر کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا، میں آپ کے مطالبہ سے بھی زیادہ مقدار میں جواہرات لایا ہوں۔ بادشاہ اتنی زیادہ مقدار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اتنی ہی مقدار میں جواہرات کی ضرورت ہے، اگر تم اتنی مقدار میں اور جواہرات لے آؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور پھر اتنے ہی مقدار میں پتھر اکٹھے کر کے لے جاؤ، اللہ کے فضل سے وہ پتھر جواہرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نوجوان نے پہلے کی طرح سنگریزوں کو چادر میں ڈالا تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ نوجوان دوسری مرتبہ پھر وہ جواہرات بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، تم شکل و صورت سے بہت غریب معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس اتنے زیادہ جواہرات کہاں سے آ گئے؟ نوجوان نے بادشاہ کو بتایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تمام مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے مہمان کو لے کر آئیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کر دوں گا۔
نوجوان واپس آیا اور آپ علیہ السلام سے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا اور اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کر دی۔ بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی وہ اسے بہت شائستہ اور معقول انسان نظر آیا۔ بادشاہ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے داماد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے دوسرے دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد بادشاہ بن گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس گئے تو بادشاہ پا پیادہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو نوجوان بادشاہ نے کہا، یا نبی اللہ، میں کل رات سے ایک مسئلہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سوال بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ اتنے بڑے صاحب اعجاز ہیں کہ پتھروں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں اور ایک لکڑہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، لیکن آپ خود درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے کہ جس کے سامنے اس چند روزہ بادشاہی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی، پھر آپ نے اس جام معرفت سے مجھے کیوں محروم رکھا ہے؟ مجھے شاہی نہیں، مجھے رب العالمین کے در کی گدائی چاہیے۔ اس نوجوان نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور پھر 3 دن پہلے والا لباس پہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو لے کر وہاں آئے جہاں ان کے حواری موجود تھے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا ہے؟ حواریوں نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ یہ بتائیں، آپ جس خزانہ کی تلاش میں شہر روانہ ہوئے تھے تو آپ کو وہ خزانہ ملا؟ آپ علیہ السلام نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اس خزانہ کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔